اخوت کا معنی کیا ہے؟ اخن سے نکلا ہے. اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور اخوت کا معنی ہوتا ہے بھائی چارہ اور برادری. اب بیٹے اگر آپ اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے کے بعد آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر اسلام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لینے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایکسپٹ کرنے کے بعد پھر ہم بھائی بھائی بن جاتے ہیں. اور بیٹا یاد رکھنا ہے، یس سر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. آج ہم دوسرے کو بھائی سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن قرآن ہمیں بار بار یہ کہہ رہا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں درس دیتا ہے بار بار. تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر سب مسلمانوں کو ہر قسم کا فرق مٹاتے ہوئے اپنا دینی بھائی سمجھنا اور برادرانہ تعلقات قائم کرنا اخوت کہلاتا ہے بیٹا. اب اخوت کی تعریف کیا ہے بیٹا؟ دوبارہ سے ایک دفعہ سن لے اصطلاحی تعریف. کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو ہر قسم کے فرق مٹاتے ہوئے اپنا دینی بھائی سمجھنا اور برادرانہ تعلقات قائم کرنا اخوت کہلاتا ہے. قرآن مجید کی روشنی میں آئیے آج اگر ہم قرآن مجید کی اوراق کی ورق گردانی کریں اور قرآن مجید کی آیات کی نقاب کشائی کریں تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اخوت جو ہے بیٹا نعمت خداوندی ہے. جس طرح اور بہت ساری نعمتیں ہیں، اسی طرح یہ اخوت جو ہے، یہ بھائی چارہ جو ہے، یہ برادری جو ہے، یہ بیٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل معاشرے میں جنگ و جدل کا بازار گرم تھا. پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی لڑائی جھگڑا شروع ہوتا تھا بیٹا. اور لڑائی جھگڑا اتنا طوالت اختیار کر لیتا تھا کہ سال ہا سال اسی کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا. لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درس اخوت و محبت دیا، اور مختصر سے عرصے میں معاشرے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کایا پلٹ کے رکھ دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے دشمنوں کو دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو آپ کے دشمن تھے وہ دوست بن گئے، بیگانے جو تھے وہ یگانے، اور خون کے پیاسے جو تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. آپ نے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم بطور مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ مال و زر تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور ایسی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اچھا اخلاق تھا، میٹھی زبان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا جس کردار نے اس گے گزرے معاشرے کی اور خون کے پیاسے لوگوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے خون کے جو پیاسے تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. اور قرآن مجید اس بات پہ دلالت کرتا ہے. اس نعمت خداوندی کا ذکر اس آیات کریمہ قرآن مجید کا سورۃ آل عمران ہے جی، آیت نمبر 103، 103 نمبر آیت ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب سے مخاطب ہے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. یس سر. بیٹا یاد رکھنا ہے، نمبر 1 پہ بیٹا آپ نے لکھنا ہے اخوت نعمت خداوندی، نعمت خداوندی. خداوندی. ہاں جی، یہ اخوت بھائی چارہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بیٹا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرہ جنگ و جدل کا جو بازار تھا وہ گرم تھا، معاشرے کے اندر قتل و غارت عام تھا، اور لوگ بیٹا پانی کی جگہ پہ شراب کو پیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو لوگ تھے راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور اپنے کردار کے ساتھ دشمنوں کو دوست اور بیگانوں کو یگانہ بنا دیا، اور خون کے جو پیاسے تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. اور اس بات پہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو علیکم جو تم پر کی گئی. اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت خداوندی کو یاد کرو جو تم پر کی گئی. کون سی؟ اذ کنتم، جب تم تھے اعداء، ایک دوسرے کے دشمن،
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، تمہارے دلوں میں بھائی چارہ اور برادری اللہ تعالیٰ نے اس کا الفت اور اس کا انس، اس کی محبت، اس کا پیار ڈالا، تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو پھر اس کی نعمت کے ساتھ، کون سی نعمت؟ نعمت اخوت، نعمت خداوند، خداوندی. جی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اللہ کہتے ہیں میری نعمت تھی جس کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو بیٹا اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے مسلم بھائی چارہ، مسلم بھائی چارہ، مسلم بھائی چارہ، مسلمانوں کا بھائی چارہ۔ اخوت کا رشتہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہے جی، یہ اخوت جو ہے، یہ اس کا رشتہ جو ہے یہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کے ارکان خواہ کوئی زبان بولتے ہوں، اس میں رہنے والے بیٹا بلوچی، سندھی، افغانی، عربی، پنجابی، انگلش بولنے والے، ہم سارے بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، خواہ کسی خاندان اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ الحجرات ہے جی، پارہ نمبر 26، اور سورت کا نام سورہ حجرات ہے، اور آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی آج بھائی ہیں. یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں بیٹا، یہ اخوت کا ٹاپک ہے۔ اخوت اخن سے نکلا ہے بیٹا، جس کا معنی ہے بھائی چارہ اور برادری۔ اس کے بعد اخوت نعمت خداوندی ہے، اس کے بعد مسلم بھائی چارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخوت کا رشتہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہے، خواہ کوئی زبان بولتے ہوں، خواہ کسی خاندان اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ نے سب کو ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں پہ سورت آل عمران، سورت آل عمران عمران آیت نمبر 103، اور یہ ہے جی سورت الحجرات آیت نمبر 10، آیت نمبر 10۔ یہ تھا جی دو میں نے آیات کے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اخوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، اخوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ اخوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مسلم معاشرے میں بھائی چارے کو فروغ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے مسلم معاشرے کو جو ہے فروغ ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں اخوت کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور انسانیت کی بنیاد پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق بیان فرمایا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2442، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد جی اخوت ذریعہ حفاظت، نمبر 4 پہ اخوت ذریعہ حفاظت۔ اخوت کے ذریعے ہماری حفاظت ہوتی ہے، کس طرح جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسلامی برادری میں شامل ہو کر ہر فرد ایک دوسرے کا اپنے سگے بھائی سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ بیٹا جو سگے بھائیوں کا رشتہ ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں، بلکہ جو مسلمان بھائی ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا دائرہ تمام اسلامی دنیا کے مسلمانوں پر محیط ہے، خواہ وہ کسی نسل، خاندان اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ اخوت مسلمانوں کی معاشرتی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان تو وہ ہے جس سے محفوظ رہیں دوسرے مسلمان، من لسانی ہی و یادی ہی، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو تبرہ کرے، مسلمان وہ نہیں ہوتا جو اپنے بھائی کے اوپر کیچڑ اچھالے، مسلمان وہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخوت کو فروغ دیتے ہوئے اور
अखुवत को मजीद चार चांद लगाते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। उसवा हसना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका कार से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका कार से अखुवत की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो वहां पे मुहाजिरीन और इंसार को आपस में भाई भाई बना दिया, और अगर किसी के पास 2 बाग थे तो उसने एक बाग अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। अगर किसी के पास 2 बीवियां थी उसने एक को तलाक दी और कहा तुम इसके साथ शादी कर लो। अगर किसी इंसार जो मदीने के रहने वाले लोग थे, अगर किसी के पास 2 घर थे तो उसने मुहाजिर भाई को दूसरा अपना घर दे दिया। तो अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। अखुवत ये है। अखुवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान आपस में भाई भाई किस तरह हैं कि अगर एक जिस्म के हिस्से को दर्द हो तो सारा जिस्म बेकरार हो बेचैन हो जाता है। तो इसी तरह अखुवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अखुवत को आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है, अच्छी तरह से, और इसको अपने माइंड में सेव करने की कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ। जी बेटे।